باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر طارق محمود ہے، ڈائریکٹر آف جیو لائف ہاسپٹل آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ٹیم سب نیوز کا جو میرے آفس میں تشریف لے کر آئی ہیں، اور کل بروز اتوار جو ہمارے 5 بھائی سرائکی بھائیوں کا جو ماروائے عدالت قتل ہوا ہے، اس حوالے سے جو کل پریس کلب میں پروٹیسٹ ہوا ہے، ایک بہت بڑے پیمانے میں احتجاج ہوا ہے، تو اس میں کثیر تعداد میڈیا نے جو کوریج کی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص سب نیوز نے جو جس طرح سے سب نیوز کی کاوش ہے کہ فرداً ایک سرائکی بھائی کے انہوں نے کمنٹس لیے ہیں، بیان لیا ہے، ان کا جو احتجاج ہے ریکارڈ کیا ہے، اور حکام بالا تک پہنچانے میں اپنی بے حد کاوش اور کوشش کا کردار ادا کیا ہے۔ میں سب نیوز کو اس بات پہ تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ سب نیوز اسی طرح مظلوموں کے کام آئے گی، اسی طرح جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو تکلیف زدہ ہیں، ان کی مظلومیت، ان کی تکلیف، ان کا درد جو ہے حکام بالا تک پہنچائے گی اپنی میڈیا، اپنی نیوز چینل کی توسط سے۔ اور مزید میں کل کے احتجاج کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے، جو یہاں سندھ پولیس کے ایک سینئر آفیسر، جو اس اتنے بڑے آفیسر کی تھرو، اگر یہاں کانسٹیبل یا نیچے لیول کا بندہ ہوتا تو چلے سمجھ میں آتی تھی کہ یار ایک چھوٹا اہلکار تھا، اس سے غلطی ہوگی۔ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے وہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کہ ایک قوم کو للکارا ہے، ایک قوم کو ایس پی صاحب نے جو ہے وہ گینگ کا نام دیا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ پٹھان گینگ کبھی سننے میں آیا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ سندھی گینگ آپ نے سننے میں آیا، یا پنجابی گینگ، یا دیگر قوموں میں اس طرح کا گینگ سامنے آیا؟ گینگ کا جو تعلق ہے کسی مذہب، فرقے یا قوم سے نہیں ہوتا۔ ڈاکو ہوتا ہے، جرائم پیشہ ہوتا ہے، وہ کسی مذہب، کسی اچھے قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو ایس پی صاحب نے یہ بات کر کے، یہ بیان دے کے یہ سرائکی قوم کی دل آزاری کی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایس پی صاحب کو معافی مانگنی چاہیے سرائکی قوم سے، اور آئندہ اس طرح کے بیانات سے ان کو اجتناب دینا چاہیے، اپنی سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی پوسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ سرائکی قوم جو ہے وہ امن پسند قوم ہے، سرائکی قوم ایک مظلوم قوم ہے، سرائکی قوم جو ہے ایک بے حد محرومی کا شکار ہے۔ سرائکی قوم کو کی محرومی کی وجہ سے تو آج کراچی میں 40-50 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہمارے مزدور سرائکی بھائی جو ہیں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرائکی قوم اگر یہاں نہیں ہو اور یہاں پہ اپنی سروسز، اپنی خدمات نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کراچی ادھورا ہے۔ اور اگلے دن اگر سرائکی قوم یہاں سے واپس اپنے پنجاب سائڈ میں، اپنے جنوبی ایریا میں چلی جائے، تو لگ پتہ جائے گا کہ سرائکی قوم آپ کے اس شہر کا کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اپنی محنت، اپنی ایمانداری، اپنی امن پسندی سے، آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سا محکمہ ہے کہ جس میں سرائکی قوم یا سرائکی لوگ وہاں پہ اپنی خدمات انجام نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ہے بیان دینا کہ سرائکی گینگ یہ بہت شرمناک ہے، اس کے لیے میں بہت زیادہ اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں حکام بالا سے بھی، چیف جسٹس سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، اور سی ایم سندھ سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں، آئی جی ڈی آئی سے بھی، کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ اگر کوئی ہمارے سرائکی قوم سے وابستہ کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں تو بے شک اس کو سزا دیں، لیکن ماروائے عدالت نہیں، اس کو تھرو پراپر چینل، تھرو ایک طریقہ کار کے تھرو، قانونی دائرہ کار میں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ آپ جو بھی آپ دفعات لگتے ہیں، یا جو بھی اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا سزا ملتی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امن پسند قوم ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے بیان سے بھی اجتناب کریں، اور کیونکہ سرائکی قوم جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ایک فضا سولنگی کا واقعہ تھا، کہ آپ ان کو ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، پھر اس کا مرڈر بھی کرتے ہیں۔ جہازیب کا واقعہ، ایسے دیگر بے شمار واقعہ ہیں۔ کبھی سرائکی نے سنا ہے کہ کسی کا مرڈر کیا ہو؟ کسی سرائکی نے سنا ہے کہ کہیں جا کے آگ لگائی ہو؟ کسی سرائکی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ سرائکی مر رہے ہیں،
کوئی ماسی کے طور پہ ہیں تو وہ مر رہی ہیں، ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے، کوئی کہیں ملازم ہے تو اس کا مرڈر کیا جا رہا ہے۔ اب ایک ڈرائیور عباس جو ایک جگہ جس کا کوئی اس سے پہلے 5 سالہ ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کسی جرائم میں اگر کوئی اتنا بڑا اس کو مرڈر کر دیا گیا تو بھائی آپ اس کی پہلے تو ریکارڈ دیکھو نا، کوئی تھانے میں ریکارڈ تھا، کسی محلے والوں نے بتایا، کوئی آپ کو ایویڈنس ملی ہے، پھر تو آپ کرو۔ اور پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ شوٹ کرو، آپ کا حق بالکل نہیں ہے، آپ اس کو کورٹ میں پیش کرو۔ مجھے دلی افسوس ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، اس کی جو ہے بد دعا کس کو ملے گی؟ اور آپ جو ہے خدارہ اس میں جو ہے آپ انکوائری کریں، شفاف انکوائری کریں، اور جو سزا کا مرتکب ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ دیگر کسی ادارے میں ہے، آپ اس کو سزا دیں۔ چاہے وہ ہماری قوم میں بھی اگر کوئی ایسا کوئی جرائم پیشہ ہے تو بے شک آپ سزا دیں، جو اس کا حق بنتا ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو وہ سزا کا حقدار ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو لہذا میں پھر آپ آخری دفعہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس کو شفاف ان کی انکوائری کی جائے، اور زبیر نذیر صاحب، آپ سے جو ہے آپ نے ایک تو سرائیکی قوم کی دل آزاری کی ہے، اور مزید میں آپ دوں گا آپ نے ایک اچھا کردار ادا بھی کیا ہے کہ سرائیکی لوگ جو اب تک مظلوم بن کے زندگی گزارے تھے اب نہیں گزاریں گے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ سرائیکی ایک زندہ ایک قوم ہے، اور وہ اپنا حق بھی لینا جانتی ہے، اور اپنی حق کے لیے آواز بھی بلند کرنا چاہتی ہے۔ امن پسندی کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم آپ سے بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب آپ نے سرائیکی جو سوئے ہوئے ہمارے کچھ بھائی سرائیکی تھے، آپ نے ان کو سب کو جگہ دیا اور اکٹھا کر دیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے، ہر مقام پہ، ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو بتائیں گے کہ سرائیکی قوم امن پسند قوم ہے، اور آپ نے جو بیان دیے غلط بیان دیے، اور اس پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ آخر میں اپنے سرائیکی بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ خدارہ جس طرح آپ نے کل اپنے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا پریس کلب میں، اور تمام پارٹیوں کے لیڈران اور جو پارٹی کے بڑے تھے پارٹیوں کے، اور ہماری عوام جس طرح سے کل اپنے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ کسی بھی ہمارے سرائیکی بھائی کے ساتھ کہیں بھی زیادتی ناانصافی ہوئی تو اسی طرح ہم اسی جذبے کے تحت ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح کل ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آئندہ بھی امید رکھوں گا، اور آپ کو اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ کل آپ نے بہت زیادہ تعداد کے اندر جو پریس کلب میں اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے، آپ قابل تحسین یہ بات ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔